بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا رہے اس کے جنازہ میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے، قضا نمازیں سب معاف ہوں گی، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کی، اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ دیکھ کر آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے کے بعد مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ 2سرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کیں۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے پر آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ سیدنا سلمان فارسی نے واقعہ کا تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پھر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کریں، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سب نبیوں کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اس سے بندہ گناہ گار نہیں رہتا اور قبر کا واجب عذاب ٹل جاتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے 70,000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔
اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا، وہ آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ جیسے ہی ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ یہ تسبیح جو آپ نے دن بھر پڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کی ہے، آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوں گی۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی قبر جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا، اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ تسبیح آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنے گی، اور جب آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ تسبیح آپ کے لیے شفا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر خوف، پریشانی اور بے چینی نمایاں تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرا دل سخت ہو چکا ہے، میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، مجھے نہ سکون ملتا ہے نہ خوشی۔ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا، زبان نہیں روتی اور سجدہ نہیں پاتا۔ امیر المومنین، کیا اللہ میرے جیسے گناہ گار کو معاف کر دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندہ خدا، تجھے کسی نے کہا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے؟ کیا تو نے اس رب کو پہچانا نہیں جو بندے کے سجدے سے پہلے اس کے آنسو کو دیکھتا ہے؟ تو اس کے در کا سوالی ہے، اور وہ رب کبھی اپنے در کے سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب کوئی بندہ رات کی تاریکی میں لوگوں سے چپکے سے اللہ کے در پہ آتا ہے اور روتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں، میرے پروردگار آتا ہے اور روتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ گواہ رہو، یہ میرا بندہ ہے جس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے تنہائی میں مجھے پکارا ہے، میں نے اس کی فریاد سنی، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو جس رب نے گناہوں میں ڈوبے شخص کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ فرمایا، وہ تیرے لیے کیوں نہیں تو پچھتاتا رہے گا، تو خوفزدہ رہے، تو اس کی رحمت کا امیدوار ہے۔ تو سن، تیرے پچھتاوے ہی نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، بس اب دیر نہ کر، وضو کر، 2 رکعت ندامت کی نماز پڑھ اور سچے دل سے کہہ دے، یا اللہ میں تیرے سوا کسی کا نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا مگر تو رحیم ہے، میں لوٹ آیا ہوں، مجھے اپنا بنا لے۔ اور سن، اگر تیرے آنسو نہ بھی نکلے تو دل کا ٹوٹنا آنسو سے بھی بڑا سجدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، سجدے میں گر پڑا اور روتے روتے کہتا رہا، یا اللہ میں گناہ گار ہوں مگر تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیرے فضل کا طالب ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اس کے آنسو کو قبول فرما۔ محترم ناظرین، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن ان کے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے، زمین کی وسعتوں تک پھیلے ہوں گے، آسمان تک بلند ہوں گے، مگر جب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا، میرے اس بندوں کا حساب نہ لو اور ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دو، ان کے دائیں بائیں کوئی نہ دیکھے، انہیں میرے قریب لے آؤ، ان کے دلوں میں میرے لیے ایک خاص محبت تھی، یہ گناہ تو کرتے تھے مگر جب کبھی میرا نام سنتے ان کی آنکھیں بھر آتی، جب کوئی انہیں میرے رسول کا فرمان سناتا تو ان کے دل لرز جاتے، جب رات کی تاریکی میں تنہائی ہوتی تو ان کے دل مجھ سے ہم کلام ہوتے، جب یہ گناہوں کے بعد ٹوٹتے اور میری طرف پلٹتے تو میں اپنے عرش سے جھک کر سنتا، ان کی آنکھوں کی آوازیں مجھے محبوب تھیں، ان کی ندامت مجھے پسند تھی، ان کے آنکھوں کے آنسو میرے لیے ان کے سجدوں سے بھی زیادہ قیمتی تھے، ان کے چہرے مٹی پر ہوتے مگر دل عرش کی جانب بلند ہوتے، تو فرشتے حیران ہوتے کہ یہ گناہ گار ہو کر بھی مقرب کیوں ہیں۔
اللہ فرماتا ہے کیونکہ اس نے میری طرف امید کا در کھلا رکھا تھا، کیونکہ جب یہ بھی بکھرا میں نے اسے سمیٹا، جب بھی ٹوٹا میں نے جوڑا، جب بھی گرا میں نے تھما، کیونکہ یہ مجھے پکارنا جانتا تھا۔ اے میرے بندے، تو کہاں کہاں نہ گیا، تو نے دنیا کو اپنا سہارا بنایا تھا، تو بندوں کے سامنے جھکا، تو نے وقت کو ضائع کیا، تو نے گناہوں سے دل کو کالا کیا، مگر جب تیری دنیا اجڑ گئی، تیرے خواب چکنا چور ہو گئے، تیری امیدیں ختم ہو گئی، تب میرے در پر آیا، تو نے کہا یا اللہ، تو نے روتے ہوئے کہا اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں۔ تب میں نے تیری دل کی وہ آواز سنی جو زبان پر نہ تھی۔ میں نے عرش سے فرشتوں کو فرمایا اس بندے کو تنہا مت چھوڑنا، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ کرنے والے سے خوش ہو۔ اور جب کوئی بندہ سچے دل سے ایک بار بھی یا اللہ کہتا ہے تو میں عرش سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ان کے گناہ بہت ہوں گے، مگر ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا نور ہوگا، ان کے ہاتھ خالی ہوں گے، مگر اللہ کی رحمت ان کے سامنے ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں وہ رب معاف کر رہا ہے جس سے تم شرمندہ تھے، تمہارے وہ آنسو گواہ ہیں جو رات کی تاریکی میں بہے، تمہاری وہ آہیں، تمہاری دلیلیں جو تم نے خلوت میں بھری، تمہاری وہ دعائیں گواہی دے رہی ہیں جو تم نے ٹوٹے دل سے مانگی تھیں، تم نے دنیا والوں سے چھپ کر جو آنسو بہائے وہ آج تمہارے حق میں حجت بنے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر بھی میرے سامنے آ جائے اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو تو میں تجھے زمین بھر کی مغفرت عطا کر دوں گا۔ میں وہ اللہ ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس کے خزانے میں کوئی کمس نہیں ہے، میں وہ ہوں جس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ میں نے تجھے پیدا کیا تاکہ تو میرے قریب ہو جائے، میں نے تجھے عقل دی تاکہ تو مجھے پہچان سکے، میں نے تجھے آزمائش دی تاکہ تو میرے در پر آ جائے۔ اے میرے بندے، تو 1000 بار بھی پلٹے میں تیرے لیے ہوں، میں تجھے ہر بار معاف کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ انہوں نے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر لڑائی کی اور ہر تیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر روکا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہادری دیکھ کر بار بار کہہ رہے تھے سعد تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یہ وہ جملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم صحابہ کے لیے فرمایا، اور حضرت سعد ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی قربانی کے الفاظ استعمال کیے۔ اسی دن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر اپنے ہاتھ سے اتنے تیر روکے کہ ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے آج طلحہ کو دیکھا ہے وہ جنتی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قربانی صرف مال یا وقت کی نہیں ہوتی، بلکہ جان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا ایمان کی وہ بلندی ہے جہاں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیاں صرف تاریخی نہیں بلکہ وہ عملی قرآن پاک پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کے واقعات آج بھی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نبی کے دین کے لیے، ان کے طریقے کے لیے، ان کے مشن کے لیے، اور کب ہم اپنی نیند، اپنی خواہش، اپنی زندگی سے اٹھ کر اللہ کے دین کے لیے وہ جذبہ لائیں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دکھایا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ تسبیح پڑھ کر یہ سورت پڑھے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ سورت اور کلمات ایک ساتھ پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے 70,000 فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ
ان کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے قریب پہنچتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا۔ وہ آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ جیسے ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ یہ کلمات جو آپ نے دن بھر پڑھ کر اللہ کی رضا حاصل کی ہے، آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوں گے۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی قبر کو جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا، اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ کلمات آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنیں گے، اور جب آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ کلمات آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے۔ قضا نمازیں صاحب معاف ہوں گی۔ وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر حرام ہوگی۔ ابن سعد و بہقی نے روایت کی ہے کہ ہم مقام تبوک میں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھے۔ سورج نکلنے کا وقت تھا کہ سورج عجیب و غریب چمک دمک اور حیرت انگیز روشنی اور شعاعوں کے ساتھ لگایا۔ آج کی روشنی ہر دن کی روشنی سے نئی نرالی پر نور، اس سے پہلے کبھی اس طرح سورج طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ ہم سب دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج کیا بات ہے جو سورج اس آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا۔ جبرائیل نے عرض کیا، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ جو بڑے صالح اور جلیل القدر صحابی تھے، جس کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ عزت و تکریم کے لیے کی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، وہ با کثرت سورہ اخلاص رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی شفاعت پر لازم ہوگی کہ اگر فرمائیں تو زمین کھینچ کر آپ کی طرف کر دوں گا، تاکہ آپ بھی اس جنازے پڑھیں اور آپ کی دعائیں مستجاب سے مستفید ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر سب کچھ ہٹا دیا، کوئی چیز درمیان میں حائل نہ رہی، جنازہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور 70,000 فرشتوں کی 2 جماعتیں صف پیچھے لے کر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں گے۔ قضا نمازیں صاحب معاف ہوں گی، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی اور جنت اس پر واجب ہوگی۔ جو شخص سورہ اخلاص کی تسبیح کسی بھی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس پر نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تسبیح اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا گیا تھا۔ اس
عمل کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت آپ پر واجب ہو جائے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں میرے تمام پاکستان بہن بھائیوں کو بروز قیامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ سے ہم اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے پاک پروردگار، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس سے زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرما اور اپنی نعمتیں ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری رضا میں راضی ہیں، ہمیں اسی پر قائم رکھ۔ اللہ رب العزت ہمارے عیب، ریدہ دانستہ یا دانستہ گناہوں کوتاہیاں کو معاف فرماتے ہوئے ہم پر اپنا کرم فرما، ہماری مشکلیں پریشانیاں آسان فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں فرما اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا رب، ہماری سب نیک دعاؤں اور حاجات اپنی شان کے مطابق قبول فرما۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔